رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ رب ذوالجلال کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس ماہ کے اندر اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، گناہگاروں کے گناہ بخشے جاتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، لوگوں کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال اس ماہ کے اندر عبادتوں کا ثواب بھی جو ہے وہ زیادہ کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر نفل ادا کرے تو اللہ پاک اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی شخص فرض ادا کرے تو اللہ رب ذوالجلال اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے رمضان میں ایک فرض ادا کیا تو یوں ہے گویا آپ نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ تو اس ماہ کے اندر اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے، اور اس ماہ کے اندر بھی اگر کوئی شخص اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو پھر وہ ہلاک و برباد ہی ہو۔ ہم نے دیکھا ہے نا کہ بہت سے لوگ اس ماہ مقدس کا بھی احترام نہیں کرتے، روزے نہیں رکھتے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آئندہ سال آپ کو نصیب ہو یا نہ ہو تو اس ماہ اگر آپ کو اللہ نے نصیب کیا ہے، یہ دن دیکھنے نصیب کیے ہیں، تو روزے میرے بھائیو ضرور رکھنا۔ اس لیے کہ کوئی شخص اگر رمضان المبارک کا مہینہ وہ پائے اور روزے نہ رکھے تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی آیا ہے، حضور علیہ السلام نے دعائے ضرر کی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ حضرت کعب بن عجرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم موجود تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قریب قریب آ جاؤ۔ تو حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں ہم سب قریب ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب ممبر کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ پھر فلما ارتقت درجۃ الثانیۃ، پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ فلما ارتقت درجۃ الثالثۃ، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں یہ عمل ہمیں خلاف معمول لگا حضور کا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب خطبہ مکمل کر لیا تو ہم نے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے خلاف معمول کچھ کام کیے جو ہم نے سنے، یہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے سیڑھی پر پہلا قدم رکھا تو جبرائیل امین آئے، اور جبرائیل امین نے آ کر کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو وہ ہلاک و برباد ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر حضور نے فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص آپ کا ذکر سنے اور ذکر سن کر آپ پر درود نہ پڑے تو وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ، جو شخص اپنے ماں باپ کو دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو وہ بھی ہلاک و برباد ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب دیکھیے دعا کرنے والے جبرائیل امین ہوں اور اس دعا پر آمین کہنے والے محمد مصطفیٰ ہوں اور پیغام ہو رب کا، تو بتائیے اس دعا کا اثر کیا ہوگا؟ یعنی اللہ پاک بھی ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا کہ جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ جبرائیل امین بھی ایسے بندے کو پسند نہیں کرتے جو اپنے رمضان میں مغفرت نہ کرا سکے۔ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام بھی ایسے امتی کو پسند نہیں کرتے کہ جو رمضان میں مغفرت نہ کرا سکے، اس لیے کہ یہ رمضان تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب ذوالجلال جنت کو روز آراستہ کرتا ہے، روز سنوارتا ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا میری امت کو رمضان شریف میں اللہ رب ذوالجلال نے 5 ایسی خصوصی چیزیں عطا کی ہیں کہ جو دوسری امت کو نہیں ملی۔ حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ کی بو اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک مشک سے زیادہ جو ہے وہ پسند ہے۔ یعنی روزے دار جب بھوکا ہوتا ہے اور اس کے معدے سے بو نکلتی ہے، وہ منہ تک پہنچتی ہے، منہ سے باہر آتی ہے، تو وہ بو اللہ پاک کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ پھر فرمایا دوسری فضیلت جو روزے دار کو ملتی ہے اور خصوصاً میری امت کو ملی ہے کہ اس روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں، استغفار اس کے لیے کرتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ افطار کا وقت آ جائے۔ یعنی دیکھیں نا، اللہ کی مخلوق جو دریا کے اندر رہتی ہیں مچھلیاں، وہ بھی روزے دار کے لیے استغفار کرتی ہیں، مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص روزے نہ رکھے تو کیا وہ مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گی، اس کے لیے استغفار کریں گی؟ نہیں، بلکہ وہ تو اس کو بد دعائیں دیں گی۔ لیکن ہاں، اگر خوش نصیب وہ رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے اور روزے رکھتا ہے تو پھر اس کو بھی مچھلیاں دعائیں دیں گی، اس کے لیے بھی استغفار کریں گی۔ تو مچھلیاں بھی پہچانتی ہیں کہ کون کون روزے دار ہے، اس لیے حضور نے فرمایا دریا کی مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے استغفار کرتی ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز کہ جنت ہر روز روزے داروں کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، اور اللہ پاک جنت سے کہتا ہے کہ ان قریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ جنت سے خطاب کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چوتھی چیز جو میری امت کو عطا کی گئی کہ اس ماہ کے اندر شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا پانچویں چیز کیا کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ شب قدر تو اس کے علاوہ ہے۔ فرمایا ہر مزدور کی مزدوری دی جاتی ہے، جب اس کا ٹائم مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال بھی آخری روز ان کو مزدوری دے گا، اور مزدوری کیا ہے کہ ان کی مغفرت فرما دے گا، ان کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ ہلاک و برباد ہو۔ تو اب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس ماہ کے اندر خوب عبادت کریں، روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اپنی مغفرت فرمائیں اور جنت کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی روزے رکھنے والا بنائے، نمازیں پڑھنے والا بنائے، تراویح پڑھنے والا بنائے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے، اور اللہ پاک اس ماہ مبارک کے تینوں عشرے ہمیں نصیب فرمائے۔ رحمت والے عشرے میں رحمت عطا فرمائے، مغفرت والے عشرے کے اندر اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اور جہنم کے آزادی والے عشرے کے اندر اللہ رب ذوالجلال ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔